ڈاکٹر صاحب آج آپ یہاں پہ عادل کے گھر آئے ہیں، کیا اس کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ شہید درجہ کیوں چاہتے ہیں آپ؟ شہید ہے جس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا اور ان درندوں کے ڈرے نہیں ان کے بندوق سے. یہی ہے انسانیت، یہی ہے کشمیریت. یاد رکھیے گا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. اگر ان درندوں نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ وہ کانڈ کرتے، مگر وہ اللہ سے بہت دور ہے. وہ نام کے مسلمان ہیں، عمل کے مسلمان نہیں ہیں. عمل کے مسلمان بننے کی کوشش کرو، جنت حاصل نہیں کرو گے جب تک عمل تم میں نہیں ہوگی. ہم شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، دوائیاں وہ بھی بیچتے ہیں جو جن کا ڈرگس جسے ہم کہتے ہیں. ہمارے بچے ان میں بھی ملوث ہیں، ہمارے لوگ بیچنے والے ہیں. ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیجیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں. اس کی طرف مہربانی توجہ دیجیے. جی آدمی میں آپ فی جمعہ کو یہ جو ہے خطاب کرتا ہوں. بہت اچھا مولانا، مجھے بہت مشکور، مرکزی جامعہ آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اللہ کرے ہم لوگ عمل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ یہاں پہ عادل کے گھر آئے ہیں، کیا اس کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ شہید درجہ کیوں چاہتے ہیں آپ؟ شہید ہے جس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا اور ان درندوں کے ڈرے نہیں ان کے بندوق سے. یہی ہے انسانیت، یہی ہے کشمیریت. یاد رکھیے گا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. ان کا مقابلہ کرنا ہے اور زور سے مقابلہ کرنا ہے، ہمت سے مقابلہ کرنا ہے. جب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم کبھی خوشحال نہیں رہیں گے، کبھی آباد نہیں رہیں گے، کبھی آگے نہیں چل سکیں گے. اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ ایسے عادل دے جو ہماری عزت رکھ سکے، ہمارا نام ساری دنیا میں آگے بڑھا سکے. سر لوکل سپورٹ کے بارے میں آپ نے کہا کل، لوکل سپورٹ ملے گا آپ کو، گھبرائیے مت. سب سر بھارت پاکستان کو فائنل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا میں نہیں کہہ سکتا، یہ فیصلہ ہمارے وزیر اعظم کریں گے. بلاول بھٹو نے جو بیان دیا ہے سر اس کو آپ کیسے؟ وہ بیان دیتے رہتے ہیں، ان کے بیان کو کیا ہے اب ان کا بیان؟ اگر ہم ان کے بیانوں پہ گئے تو پھر آگے نہیں چل سکتے. جہاں تک کہ جو ٹریٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی، ہم کب سے کہہ رہے ہیں اس انڈس ٹریٹی کی پھر سے دیکھنا پڑے گا. ہم خود اس سے مصیبت میں محروم ہوتے ہیں. ہمارے دریا ہم ہی محروم، ہم نہیں چاہتے ان کے پانی کو بند کریں. ہم کہتے ہیں مگر ہمارا بھی تو حق ہے. آج جموں میں آپ دیکھیے، اگر آپ جاتے ہیں وہاں سب سے بڑی کمی پانی کی ہے، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ جناب سے پانی ان کے لیے لے جائیں، مگر ورلڈ بینک میں نے ہمیں مدد کی کیونکہ کہا یہ تو انڈس واٹر ٹریٹی میں آتا ہے. آج موقع ہے کہ ہم وہاں سے یہ پانی جموں کے لیے لائیں. ہم بھی تو حقدار ہیں اس پانی کے، وہی صرف نہیں ہے، ہمیں حقدار. ہم کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے. آپ بجلی سے محروم ہیں یا نہیں ہیں بتائیے؟ بہت کم بجلی آپ کے پاس ہے، اور اتنے بڑے دریا ہیں جس پہ ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہزاروں میگا واٹ ہم پیدا کر سکتے ہیں. ہم کبھی محروم نہیں رہ سکتے بجلی سے، مگر نہیں بنا سکتے. وہ نہیں دیتے اجازت، مر ہم جا رہے ہیں. اس کو کرنا ہے ٹھیک، انشاءاللہ کریں گے ٹھیک. وار جیسے سچویشن بنی ہوئی ہے سر. اب آپ مجھے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جن کا میرے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے جنگ کے خلاف ہے، پہلے سے آپ کا ہوا ہے سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا پہلے سے ایک ہو رہا ہے. تنخواہ اپنی
पहली तनख्वाह जो है इनकी जो तनख्वाह है वो बेसिक सैलरी इनको दे रही है। बिस्मिल्लाह बैठिए। सर आप पहले से ही वार के खिलाफ है, वार के खिलाफ। किया था जी जी मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जो MLA और भी दीगर मुलाजमत यहाँ हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और इन लोगों का भी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारे गम में शिरकत की और हमें जो दुख था उस दुख को थोड़ी हिम्मत दी, जिससे हमें भी आगे जीने का थोड़ा सहारा मिल गया। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें हर वक्त आपके साथ, हर वक्त आपके साथ है, जितना हमसे सरकार से होगा। बेगम खुदा का बहुत शुक्र है, मैं जिंदगी में पहली दफा हापतनार आया, पहली दफा। अफसोस ये है कि गम में आया, खुशी में नहीं आया। अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरती दी है यहाँ, मगर बहादुर भी दिया। इन जंगलों में एक बहादुर भी पैदा हुआ, इसका बेटा। इसने ये नहीं देखा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे बाप का क्या होगा, मेरी बेगम का, मेरे बच्चों का क्या होगा, मगर हिम्मत की। और हम कहा मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको किसी को मारने की, और उसी बंदूक को पकड़ा। हारा नहीं, उसने उस कुर्बानी से आप सबको जिंदा रखा, हम सबको जिंदा रखा, हमारी इज्जत रखी। उसकी कुर्बानी कभी जाया नहीं होगी, वो अब सुनहरी अल्फाजों में तारीख में लिखी जाएगी। वो हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, हिस्ट्री हर वक्त जिंदा रहती। शहीद जो है ना, उसकी मौत जो होती है वो कभी जाया नहीं होती, और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए जन्नत के दरवाजे सीधा, उससे हिसाब नहीं पूछा जाता। मगर हम सब ने हिम्मत करनी है कि इस खानदान को जिंदा रखें, इस खानदान में ऐसा लगे कि कभी वो गया नहीं है, यही है, आपके साथ है। और यही मैं कहने आपसे आया हूं यहाँ कि इंशाअल्लाह ये इलाका न सिर्फ अब उठेगा, मैं तो समझता हूं कि बेहतरीन, पहलगाम तो अलग है, मगर ये इलाका भी सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा, और उससे आप लोग भी उठेंगे। मैं इनसे कह रहा था रास्ते में कि लोग पहलगाम की तरफ दौड़ते हैं, हमें अब यहाँ की तरफ भी लोगों को लाना चाहिए, इस खूबसूरत इलाके में लाना चाहिए। हिम्मत है इंशाअल्लाह। और मैंने इनसे कहा कि मैंने जाना है, मैं 90 से 2 साल कम हूं, मगर अल्लाह ने मुझे अभी भी जिंदगी दी है। मैं देखना चाहता हूं कि हम लोग तरक्की करें। इन चीजों से घबराइएगा नहीं, जिसने भी ये किया, जिन लोगों को जो उनके पीछे हैं, उन्हें इंसानियत का कत्ल किया है, इंसानियत का। और वो अल्लाह के सामने जहन्नम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और जन्नत में जा ही नहीं सकते।